نمبر 22۔ پہلے 2-3 آیتوں کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چند صورتوں میں تفصیلی ہے، ان میں یہ صورت بھی ہے، اس میں 4 رکوع سے کچھ زیادہ ان کا تذکرہ ہے۔ کل 9 رکوع ہیں صورت کے، اور بعد والے جو رکوع ہیں ان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی، آپ کے منکرین کے لیے ڈراوا، اور آپ کے حالات کو موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر منطبق کیا گیا، خصوصی طور پر آخری رکوع میں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں سب سے زیادہ ذکر ہوا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حالات درپیش تھے ایسے ہی حالات موسیٰ علیہ السلام پر گزرے تھے۔ اور حضرت یوسف کا تذکرہ بھی پوری صورت ہے، تقریباً 1 رکوع کم 11 رکوع میں ان کا تذکرہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات بھی ایک جیسے ہیں۔ یہاں پر آیا تھا پر پیدائش سے لے کر 2-3 مہینے دودھ پلایا، پھر مخبری ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صندوق میں رکھ کر دریا میں پھینک دو۔ وہ صندوق فرعون کے گھر پہنچا، اور فرعون کی بیوی جو کامل مومنہ تھی اس نے کہا کہ اس کو مت قتل کرو، کوئی فائدہ پہنچائے گا یا بیٹا بنا لیں گے۔ اولاد نہیں تھی فرعون کی، اس فرعون کی۔ فرعون تو ایک لقب تھا، فرعونہ مصر، درجن کے قریب، تو وہ فرعون جو اس وقت کا تھا وہ لا ولد تھا۔ اسی طرح جیسے حضرت یوسف علیہ السلام جس عزیز مصر کے گھر میں پہنچے وہ بھی لا ولد تھا، اس کی بیوی نے بھی یہی کہا تھا کہ اس کو بیٹا بنا لیں گے یا کوئی اور نہ پالے گا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ نے وعدہ کیا تھا ماں کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران ہے، اور والدہ کا نام یوکابد ہے یا یوخانز ہے، دونوں قسم کے لکھے ہوئے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے درمیان 3 واسطے ہیں، 3 واسطوں سے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ حضرت ہارون اس لیے زندہ رہے کہ اس وقت فرعون نے قانون نہیں بنایا تھا ذبح کرنے کا۔ ہارون علیہ السلام 3 سال بڑے تھے، بعد میں اس نے یہ قانون بنایا کہ اسرائیلیوں کے بچوں کو ذبح کیا جائے، تو موسیٰ علیہ السلام اس دور میں پیدا ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے واپس لانے کا وعدہ اس طرح پورا کیا کہ کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے، اللہ نے روک دیا۔ اب وہ سب پریشان تھے کہ اس کو پالنے کا فیصلہ ہوا، اور اب وہ دودھ پیتا نہیں کسی عورت کا، اور سائنس اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی کہ خشک دودھ مل جاتا، تو اب وہ پریشان تھے۔ تو وہ جو حضرت مریم ان کی بہن تھی، ساتھ ساتھ ماں نے کہا تھا چلتی رہو دیکھتی رہو صندوق کہاں جاتا ہے، تو اس نے دیکھا کہ سب پریشان ہیں، تو اس نے کہا
میں ایک گھر والوں کے بارے میں تمہیں بتا سکتی ہوں جو اس کے خیر خواہ ہیں، اس کی پرورش کریں گے، تمہاری مدد کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہنوں کو روکا کہ وہ کیسے خیر خواہ ہیں، یہ تفتیش نہیں کی۔ انہوں نے اس کو غنیمت سمجھا کہ بچہ پل جائے۔ ماں کو بلایا گیا تو اس کا دودھ پی لیا، کہا یہاں رہو شاہی اعزازات کے ساتھ، مراعات کے ساتھ۔ اس نے کہا نہیں، میں تو اپنے گھر جاؤں گی۔ اب وہ مجبور تھے، تو وہاں گھر میں شاہی انتظامات، سواریاں اور سارا کچھ ہو، آنا جانا وہاں پڑتے رہے، اور بادشاہ کے دربار میں بھی آتے جاتے رہے۔ 30 سال کی عمر کو پہنچے، اور ایک دن شہر میں گئے تو دیکھا کہ 2 آدمی لڑ رہے تھے، ایک گورنمنٹ کا تھا اور ایک اپوزیشن کا تھا، ایک قبطی تھا اور ایک وہ اسرائیلی تھا۔ تو وہ ظلم کر رہا تھا کہ کمزور آدمی کو بہت لکڑیوں کا گٹھا بھارا لدوانا چاہتا تھا مطبخ تک۔ وہ معذرت کر رہا تھا، وہ مانتا نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو فریاد کی، انہوں نے چھڑانے کے لیے موقع مارا، لیکن اس کی تو موت ہی اس طرح لکھی ہوئی تھی، وہ ایک موقع نہیں برداشت کر سکا، مر گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے، اللہ سے دعا کی کہ یہ تو شیطانی کام ہو گیا، غلط ہو گیا۔ پتہ چلا کہ اسرائیلی نے قبطی کو مار دیا تو اسرائیلیوں پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ جائیں گے۔ تو اب وہ پتہ تو نہیں چلا کسی کو۔ تو اب دوسرے دن پھر وہ لڑ رہا تھا، تو پھر ڈانٹا اس کو، اور پھر اسی دشمن پر ہاتھ اٹھا۔ میں نے اس لیے دوبارہ دہرایا، ہم کو تشریح مقصد نہیں ہوتی ہے، اس میں ترجمہ مقصد ہوتا ہے کہ تاکہ جنہوں نے نہیں سنا کل والا تو ان کو بھی ذہن میں جلدی سے تھوڑا سا آ جائے۔ تو پہلے ڈانٹا تو اسرائیلی کو کہ تو بڑا شرارتی ہے، کبھی کسی کے ساتھ لڑتا ہے، کبھی کسی کے ساتھ لڑتا ہے۔ پھر وہ دشمن کو سزا دینا چاہتے تھے تو اس اسرائیلی نے ڈر کر چلانا شروع کر دیا کہ تو کل بھی آدمی مارا اور آج مجھے مارنا چاہتا ہے۔ تو پتہ چل گیا کہ بھئی کون قاتل تھا اس قبطی کا، گورنمنٹ کی ملازم کا۔ تو اب دوڑ کر اس قبطی نے شکایت کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو کسی نے آ کر، جو کابینہ میں سے ایک خیر خواہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام بطور شہزادے کے تھے، تو آ کر بتایا کہ تیرے خلاف قتل کا فیصلہ ہو گیا، نکل جا شہر۔ اب 30 سال تک شاہی اعزازات اور یعنی سہولتوں کے ساتھ جو سواریاں اور کھانے اور لباس اور ملازم، تو اس کو تنہا جو ہے وہ سفر کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان سے یا اللہ مجھے نجات دے، وہ دعا بھی قبول ہوئی۔ اور پھر آگے یہ سلسلہ ہے، یعنی وہاں سے سفر شروع کی، 8 دن کا سفر تھا مدین تک، اور وہ فرعونی قلم رو سے باہر تھی جگہ، تو پیادہ، نہ کوئی سواری، نہ کوئی زاد راہ، اور نہ جوتے تک نہیں تھے۔ شہزادہ چل رہا ہے اکیلا، اور پاؤں نیچے سے زخمی ہو کر کہتے ہیں کھال بھی نکل گئی، اور بھوکے پتے کھاتے رہے رستے میں درختوں کے۔ تو وہاں پہنچے مدین کے کنویں پر، تو وہاں ذکر اس مختصر رکوع میں ہے کہ وہاں پر کنویں پر ایک عجیب تماشا دیکھا کہ لوگ پانی پلا رہے ہیں، اور 2 نوجوان لڑکیاں جو ہے بکریاں، پیاسی بکریوں کو روک رہی ہیں۔ ان کے پاس جا کر دیکھا کہ بھئی یہ تو وہی فرعونی نظام ہے کہ طاقت والا جو ہے مراعات لے رہا ہے، اور جو غریب ہے وہ مویشی اس کے پیاسے ہیں۔ تو وہ جا کر ان سے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے والد صاحب اس قوم کے نظریے کے موافق نہیں ہیں، اور یہ اس کے مخالف ہیں، اور بوڑھا ہے، تو ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، تو ہم مجبوراً یہ بکریاں چراتی ہیں، اور یہ لوگ جب جائیں گے تو جو بچا کھچا پانی ہوگا وہ ہم پلا سکتی ہیں۔ یہ ہمارے بھی دشمن ہے، ہمارے مویشیوں کے بھی دشمن ہے۔ تو یہ تھا سلسلہ ظلم کا۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جذبہ آیا، تھکے ہوئے 7-8 دن کے بھوکے پیاسے، تو ان کو چیرتے ہوئے مجمع کو آگے گئے،
تو اللہ کے نبی کی جو چہرہ ہوتا ہے، جو جسمانی طاقت بھی ہوتی ہے اور کچھ حق میں ویسی طاقت ہوتی ہے، ظالم بزدل ہوتا ہے، تو وہ آگے سے ہٹ گئے۔ اور لکھتے ہیں مفسرین کہ وہ ڈول جس کو دو آدمی مل کر طاقتور نکالتے تھے، اکیلے اس ڈول کو بھر کر نکالا اور ان کی مویشیوں کو پانی پلایا، تو وہ اپنے گھر کو روانہ ہوئی اور یہ درخت کے سائے میں بیٹھ کر دعا کی، یا اللہ اب مجھے کوئی خیر پہنچا دے، کوئی رزق، کوئی رہائش۔ تو ادھر سے دعا قبول ہوئی، ادھر سے وہ پہنچی اپنے والد کو کہا کیسے جلدی آ گئی، بکریاں بھی بڑی سیراب ہو کر آئی۔ انہوں نے بتایا کوئی مسافر تھا، اس نے ایسا کر دیا۔ کہا بلاؤ اس کو کچھ اس کے ابھی میں نے تلاوت کی، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، اچھا سلوک کرنے والے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ تو کہا اس کو بلاؤ، ہم اس کو کچھ نہ کچھ اس کی میزبانی کریں، کچھ اس کی خدمت کریں۔ تو آگے جو تذکرہ ہے ایک ان میں سے آئی، اس کے حیا کا قرآن میں واضح طور پر ذکر ہے، حیا اور شرم کے ساتھ چل رہی تھی اور کہا والد صاحب بلاتے ہیں اور آپ کو کچھ آپ کی خدمت کا صلہ دینا چاہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس بات سے کہتے ہیں پریشان ہوئے، انہوں نے کسی صلے کے لیے نہیں خدمت کی تھی، لیکن سوچا کہ میں اب یہاں مسافر ہوں، کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے میری دعا قبول ہوئی ہو۔ تو ساتھ چل پڑے اور اس کو کہا کہ میں پیچھے چلوں گا، ہاں میں آگے چلوں گا، تو میرے پیچھے پیچھے راستہ بتا، دائیں بائیں آگے نہ چل، تاکہ تجھ پر میری نظر نہ پڑے۔ تو اب وہاں پہنچے تو وہاں سارا ان کھانا شانا سب سے پہلے کھلایا، پھر سارا ولادت سے لے کر اب تک جو کچھ حالات تھے سارے سنائے، آدمی کا قتل ہونا اور موت کا فیصلہ ہونا۔ تو حضرت وہ کون تھا، 4-5 قول ہیں، مشہور یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ تو انہوں نے کہا بس اب فکر نہ کرو، یہاں ان کی حکومت نہیں ہے، آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے، آپ ظالموں سے بچ گئے ہیں۔ اور پھر سوچا کہ بھائی اب مجھے تو ضرورت تھی ایک ملازم کی، تو اب ان میں سے ایک بیٹی نے کہا کہ آپ ابا جی کہتے ہیں کہ ملازم رکھنا ہے، تو یہ بڑا اچھا آدمی ہے، امانت دار بھی ہے، طاقت والا بھی ہے، وہ پانی ڈول نکالنا طاقت تھی، اور یہ کہ پیچھے میرے رہے آگے نہ ہوتا کہ تجھ پر نظر نہ پڑے، اس سے اندازہ لگایا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو میں داماد بنانا چاہتا ہوں، آپ 8 سال میرے پاس رہے، 10 سال رہیں گے تو زیادہ آپ کی مہربانی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی تلاش میں تھے، کوئی ملے کوئی رہائش، کوئی سکون کی جگہ، تو اب انہوں نے قبول کر لیا۔ تو یہ اس کا تذکرہ ہے تھوڑی رکوع میں۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، جب چل پڑے مدین کی طرف، قال دعا کی، عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، امید ہے میرا رب مجھے سیدھا راستہ بتا دے۔ دوسرے الفاظ میں اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کر دی، راستہ تو معلوم نہیں تھا، کہاں پیدل سفر کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا، ایک ایک قدم پر پہلے ان سے نجات کی دعا، پہلے معافی مانگی رب اغفر لی، پھر نجات کی دعا، پھر یہ سیدھے راستے کی، اور اللہ نے سیدھا راستہ بتا دیا۔ اس زمانے میں سڑکیں تو نہیں تھیں۔ فلما ورد ماء مدین، جب مدین کے پانی پر پہنچے، وارد کا معنی ہوتا ہے پیاسے کا پانی پر جانا، صادر کا معنی سیر ہو کر واپس آنا، واردین صادرین مہمانوں کو کہتے ہیں۔ وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، اس پانی پر پائی ایک جماعت لوگوں کی جو مویشیوں کو پانی پلا رہے تھے۔ ووجد من دونہم امرأتین تذودان، اور پائیں ان کے قریب دو عورتیں جو اپنے مویشیوں کو روک رہی تھیں، وہ پیاسے تھے، جانور آگے بڑھتے تھے، وہ روکتی تھیں۔ تذودان، قال ما خطبکما، پوچھا تمہارا کیا پروگرام ہے، خطب کا معنی کوئی مہم، کوئی مقصد،
کوئی اہم کام تم مویشیوں کو پیاسا کیوں روکتی ہو؟ قالت لا نسقی، قال لا نسقي، انہوں نے کہا ہم نہیں پلا سکتی، انہوں نے کہا نہیں پلا سکتے حتیٰ یصدر الرعاء، حتیٰ یصدر الرعاء، یہاں تک کہ چرواہے واپس چلے جائیں۔ یہاں تک کہ چرواہے واپس چلے جائیں۔ یصدر یہ وہی لفظ ہے وردہ کے مقابلے میں صادق، یعنی یہ سیراب کر کے واپس لے جائیں گے، جو بچے گا پانی اس کو ہم پلا سکتی ہیں، ہمارے مویشیوں کو پانی نہیں پینے دیتے۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، وہ نہ چلا سکتے ہیں نہ یہ خدمت کر سکتے ہیں، تو مجبوراً ہم لڑکیاں جو ہے یہ کام کرتی ہیں۔ فَسَقَالَهُمَا، فَسَقَالَهُمَا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے مویشیوں کو پانی پلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے مویشیوں کو ثم پانی پلا تولیٰ دیا، إِلَى الظِّلِّ، ثم پھر مڑے سائے کی طرف، مڑے سائے کی طرف، فقال، فقال، دعا کی، دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی میرے رب بے شک میں محتاج ہوں اس خیر کا جو تو میری طرف اتارے، وہ رزق ہے یا رہائش ہے، جو بھی میں اب تھک گیا ہوں، بھوک قابل برداشت۔ انبیاء کرام انسان ہوتے ہیں، انسان کامل، دھوپ سے بھی پریشان ہوتے ہیں، بھوک پیاس بھی لگتی ہے، تو اب سائے کی طرف گئے، دھوپ نہ برداشت کر دھوپ سائے میں بیٹھے، اب بھوک کا علاج وہ بھی رب سے مانگا کہ اللہ اب بھوکا ہو گیا ہوں اور کوئی خیر تو جو نازل کرے اس کی مجھے ضرورت ہے۔ فقیر یعنی رسول ہے، نبی نہیں، رسول بننے والا ہے، ابھی بنا نہیں، تو وہ فقیر ہے۔ یہاں پر عام آدمی کو جب زندہ ہوتا ہے پوچھتا کوئی نہیں، جب قبر میں اتارتے فلانی سرکار فلانی سرکار، اور یہ سرکار دی دربار سے گیا، سرکار بادشاہ کو کہا جاتا ہے اور دربار بادشاہ کے محل کو کہا جاتا ہے۔ دربار، بار کا معنی فائدہ، یعنی جہاں سے کوئی فائدہ کسی کو حاصل ہو وہ دروازہ، تو قبریں دربار نہیں ہوتے، یہ بات ایک لفظ ہی یاد رکھ لیں، یہ فارسی میں ہوتی تھی پہلے سرکاری زبان ہندوستان میں، دربار شاہی محل کو کہا جاتا ہے، تو یہاں قبروں کو دربار کہا جاتا ہے، یہ لفظ بھی نہیں سمجھتے بیچارے، وہ قبر ہے دربار نہیں ہے، دربار بادشاہوں کے ہوتے ہیں، سب فقیر ہیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سب فقیر ہو اللہ کی، جو فقیر نہیں ہے غنی ہے وہ اللہ ہے، واللہ هو الغنی الحمید، غنی اور فقیر دو لفظ مقابلے میں ہیں، تو سب انسان فقیر ہیں۔ جہاں دار مغلوب و مقہور ہیں وہاں، نبی اور صدیق مجبور ہیں وہاں، حالی رحمہ اللہ کہتا ہے جہاں دار بادشاہ، جہاں دار مغلوب و مقہور ہیں وہاں، اللہ کے سامنے سب کمزور ہیں، سب عاجز ہیں، مقہور اور مجبور، نبی اور صدیق مجبور ہیں وہاں، نبی بھی مجبور ہیں، صدیق بھی مجبور ہیں، فلانی سرکار، اور سرکار بھی کس طرح کہتے ہیں، ماشاء اللہ پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں لاہور تو علم کا مرکز ہے، یونیورسٹیوں کا شہر ہے، کیا ہے یہاں، بلیاں والی سرکار، کوڑے شاہ، کانواں والی سرکار ہے جی، سرکار کانواں والی تے کوڑے شاہ، اتھے ہی کوڑے خرید کی مٹی دے رکھی جاؤ، دیکھا آپ نے کہ میں نے دیکھا، کوڑے شاہ محلہ ہے، ہاں ڈھیر لگا ہوا ہے گھوڑوں کا، مٹی کے ڈھیر گھوڑوں کا، اتھے ہی خرید کے اتھے ہی رکھے، کوڑے شاہ، کوڑا بھی کدی شاہ ہوئے ہیں، سوچنا ہی کوئی نہیں، ایسے ہی بات، پڑھے لکھے لوگ، یہ پی ایچ ڈی ہیں جی، ایم اے ہیں، کوڑے شاہ کے اندر، اور یہاں آگے قریب شہر ہے وہاں کہتے ہیں
کتیاں والی سرکار لا حول، یعنی زندہ تھا تو کتے رکھے ہوئے تھے، لوگ اس کو دیتے تھے چیزیں کتوں کو، پھر مر گیا تو وہ اب بھی کتے وہاں پھرتے. تو یہ بلیاں والی سرکار تھی، بلیاں بالکل شہر دے مرکز. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں فقیر ہوں، اے اللہ میں رزق کا محتاج ہوں، خیر کا محتاج ہوں. فجاءت احداہما، فجاءته إحداهما، آ گئی اس کے پاس ان میں سے ایک. آگے ان کے پاس ادھر سے دعا کی، ادھر سے ایک، وہ بچیوں دو میں سے ایک آ گئی. تمشی علی استحیاء، تمشي على استحياء، جو حیا کے ساتھ چل رہی تھی. جو حیا کے ساتھ اللہ چل تعالیٰ رہی نے حیا کو اہم اس کو نمایاں کیا. حیا اللہ کو پسند ہے. جب حیا نہ رہے تو آدمی آزاد ہے. انبیاء کرام کی تعلیم میں اذا لم تستحی فافعل ما شئت. الاستحیاء قالت ان ابی یدعوک، قالت إن أبي يدعو، اس نے گزارش کی کہ میرے ابا جی آپ کو بلاتے ہیں. گزارش کی کہ میرے ابا جی آپ کو بلاتے ہیں، لیجزیہ کا، لیجزیہ کا، تاکہ آپ کو صلہ دیں. تاکہ آپ کو اجر ما سقیت لنا، اجر ما سقیت لنا، بدلہ اس کا جو آپ نے ہمارے مویشیوں کو پانی پلایا. مطلب اس کا جو آپ نے ہمارے مویشیوں کو پانی پلایا. یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ جب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ میں تو ہمارے خاندان کے لوگ کوئی نیکی معاوضے کے لیے نہیں کرتے. آپ کی بچی نے یہ بات کی تو مجھے بڑی شرم آئی، لیکن چونکہ مجھے ضرورت تھی، میں نے دعا کی تھی، مجھے میرے لیے کوئی ٹھکانہ مجھے ضرورت تھا تو مجبوراً میں آ گیا اس کے ساتھ، ورنہ اس کی بات سے مجھے بڑی شرم آئی. فلما جاءہ، فلما جب جاء موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس پہنچے، موسیٰ علیہ السلام وقص علیہ القصص، وقص علیہ اور بیان کیا ان کے سامنے سارا واقعہ. اور بیان کیا ان کے سامنے سارا واقعہ. اس لفظ کی وجہ سے سورت کا نام قصص ہے. قص علیہ القصص، قال لا تخف. قال لا تخف، یہ حضرت شعیب کا نام نہیں ہے اس تذکرے میں قرآن میں، لیکن عام طور پر 4-5 اقوال میں سے مشہور یہی ہے کہ وہ حضرت شعیب تھے. قال لا تخف، قال لا تخف، فرمایا مت ڈرو. فرمایا مت ڈرو، نجوت من القوم الظالمین، نجوت من القوم آپ الظالمین، ظالم لوگوں سے بچ گئے ہیں. آپ ظالم لوگوں سے بچ گئے. وہ جو دعا کی تھی رب نجنی من القوم الظالمین، وہ دعا قبول ہو گئی. تو اس میں ایک بات جو ہے وہ یہ بھی ذہن میں میرے آئی کہ حضرت شعیب نبی ہیں، قوم کو سمجھایا، قربانیاں دیں، لیکن بیٹا نہیں تھا ان کا. وہ جو آیت آتی ہے کہ جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹے بیٹیاں دونوں دے، قرآن کی آیت ہے. تو اس میں مثال مشہور کہ جس کو چاہے بیٹیاں دے، یہ حضرت شعیب ہے، ان کا بیٹا کوئی نہیں تھا. تو بیٹیاں بکریوں کو چراتی تھیں اور خدمت کرتی تھیں. واقعی یہ دو ہی نہیں تھی، مفسرین کہتے ہیں، وہ پہلی کتابوں میں یہ 6-7 بیٹیاں تھیں ان کی. تو جی بابا شاہ کمال پتر دیوی رتا لال ہے نا عشرے وچ بابا شاہ کمال، بابا شاہ کمال پتر دیوی رتا لال ہیں جی. چٹا کالا لینا بھی نہیں، رتا لال لینا ہے. تے ککڑ لے تے پتر دے، یعنی بزرگاں نوں بھی دھوکھا دے دین. پتر کتنا قیمتی ہے، وہ ککڑ دے مقابلے انہوں کو خریدنا چاہتا ہے. کون سمجھایا ان لوگوں کو؟ ککڑ لے تے پتر دے، ککڑ میرے کو لے تو میں نے پتر دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے دونوں دے، اور جس کو چاہے بے اولاد چھوڑے. یہ عام لوگوں کی بات نہیں، انبیاء میں مثالیں ہیں ایسی. بڑے بڑے بزرگ، کسی نے 2 شادیاں کی، 3 نہ بچہ نہ بچی کچھ بھی نہیں، جن کی بیٹیاں تھیں.
قالت احداہما، قال ان میں سے ایک نے کہا ان میں سے ایک نے کہا یا ابت استاجر، یا ابا ابا جی اسی کو ملازم بنا لیں، اسی کو ملازم بنا دے ان خیر من استاجرت القوی الامین، ان خیر من استاجر، بے شک اچھا وہ جس کو آپ ملازم بنائیں یہ طاقت والا امانت والا ہے۔ بے شک اچھا وہ جس کو آپ ملازم بنائیں، امام یہ بخاری نے امانت والا ہے۔ کتاب الاستیجار کے اندر کتاب الاجارہ میں باب قائم کیے ہیں کہ نوکر رکھنا ہو تو طاقت والا ہونا چاہیے، اور باب ہے کہ امانت دار ہونا چاہیے۔ تو اسی کا حوالہ دیا ہے کہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے کہا کہ یہ کام کر سکتا ہے، طاقت بھی ہے، کہ اکیلے اس نے بھوکا تھا، اکیلے ڈول نکالا مار کر، اور امانت دار ہے، چند قدم ساتھ چل کر اندازہ لگا لیے کہ یہ امین ہے۔ قال، قال حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا حضرت شعیب علیہ السلام انی ارید ان انکحک، انی اريد میں ان چاہتا ہوں کہ آپ کے نکاح میں دے دوں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے نکاح میں احدى ابنتی ہاتین، احدى ابنتی ان دو بیٹیوں میں سے ایک، ان دو بیٹیوں میں سے علی ان تأجرنی ثمانیہ حجج، علی ان تأجرنی، شرط یہ ہے کہ آپ میرے ملازم رہیں گے 8 سال، شرط یہ ہے کہ آپ میرے ملازم رہیں گے 8 سال، یہ شرط ہے، مہر نہیں۔ فإن اتممت عشرہ، فإن اور جس کو أتممت کہتے ہیں گھر داماد، گھر میں رہیں گے، لے کر نہیں جائیں گے بیٹی، 8 سال تک میرے گھر میں رہیں گے۔ فإن اتممت عشرہ، فإن أتممت اگر 10 سال آپ نے پورے کر دیے، 10 سال آپ نے فمن عندک، فمن یہ آپ کا احسان ہوگا۔ یہ آپ کا احسان ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 8 سال رہے یا 10 سال؟ کہا 10 سال رہے۔ انبیاء کرام جو ہیں وہ جب وعدہ کرتے ہیں تو اچھی طریقے سے اس کو نبھاتے ہیں، تو 8 سال 10 سال کی بھی بات ہوئی تھی، 10 سال گزارے، لازم نہیں تھا۔ وما اريد ان اشق علیک، وما أريد أن أشق عليكم، میں آپ پر مشقت کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، میں آپ پر مشقت یعنی آپ سے جو کام لوں گا تو آپ کو تنگ نہیں کروں گا۔ وہ یاد آ گئی حدیث کہ رمضان شریف میں ملازم کے ساتھ جو نرمی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوگا۔ روزے دار ملازم کے ساتھ نرمی کرنا ثواب دے گا اس کا بھی، میں مشقت نہیں کرنا چاہتا۔ ستجدنی انشاء اللہ